نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. آج ہمارا سفر ہے لکھنؤ کا. کئی دن کا ہے پتہ نہیں. دعا کیجیے جلدی واپسی ہو جائے فوج و کاملین کے ساتھ. چونکہ اس کو ایک مرتبہ سنا بھی چکا ہوں سفر کے آداب، تو میں نے کہا کہ میں بھی تازہ کر لوں یہ سفر کیسے کیا جائے. سنا چکا ہوں، آج اپنے کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس سے پہلے کوئی مضمون ہے. یہ وہ کتاب ہے حضرت مولانا تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے مکہ معظمہ لیتا ہے. میں نے اتنی مؤثر کتاب کہیں نہیں پائی. 1 سال سے بیان کر رہا ہوں نہیں سال میں. اسباب سفر کو سنانے سے پہلے 2 سطر اور سنا دیتا ہوں. اہل اسباب کو 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. ہم اہل اسباب ہیں، سبب کے بندے ہیں. اہل اسباب کو 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، علم اور تقوی. اس راستے میں جو چلنے والا ہے، یہ فرشتوں کا بیان نہیں، انسانوں کا. انسان اسباب ضروریہ کو اختیار کرتا ہے تب کامیابی ہوتی ہے. جہاں کون سے وہ سبب ہیں جن کو اختیار کر کے یہاں کی وہاں کی کامیابی حاصل کر سکے. اس سے پہلے یہ مضمون ہے دوسرا. اسباب کو 2 چیزوں کو علم اور تقوی. علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا. حضرت خالی لکھ رہے ہیں، ترجمہ ہے. علم کے ذریعے پورا طریق ہے وہ صاحب. کون سنتا ہے؟ جس کو سننے والے تو لاکھوں آدمی ہونا چاہیے. معمولی چیز کون سنتا ہے؟ لیکن اللہ نے ایسا ذریعہ بنایا کہ ہزاروں آدمی سنی رہے. اس وقت بھی سن رہے ہیں امریکہ. علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا، اور تقوی کی وجہ سے گناہ سے بچے گا. ہو گیا خلاصہ ہو گیا نہیں؟ سفر سے پہلے لکھا ہے علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا، اور تقوی کی وجہ سے ارتکاب گناہ سے بچے گا. میں سوچتا ہے جو میں سناتا ہوں میں سوچتا نہیں سنا ہے. ان کو سنایا ہوگا کہ نہیں؟ معلوم ہوتا ہے نہیں سنا. ہر بات ضرورت ہے اس کتاب کی. یہ کتاب ہے 100 سے سنانا کوئی زیادہ ختم ہی نہیں ہو رہی. اب کتاب کی ہم لوگ کو طلب ہے، اللہ کا شکر ہے. کہیں کہیں یہ اردو ترجمہ ہے. مکے میں عربی اصل کتاب جو حضرت حامد نے ترجمہ کیا ہے ڈھونڈوایا. 1 بجے رات کو ملی وہ کتاب مکہ میں ہے. یہ ترجمہ یہ ایسا مذہب دونوں کو ملایا ہم لوگ کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے. بہت بڑے عالم دیوبند کے انہوں نے کہا کہ مولوی اشرف علی ہی ترجمہ کر سکتے تھے اس کا، جس کا ثانی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اس کتاب ہی گئی نہیں ہے. میں تو طلبہ سے بھی کہتا ہوں علماء سے کہ حضرت تھانوی پر اعتماد تھا. حضرت حاجی صاحب کو کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو. میں کہا ہو تم میں سے کوئی؟ میرا میں کہا بہت بڑا مدرسہ ہے تم میں سے کہ ہم کہیں کہ فلاں کتاب ترجمہ کرو. ہے ڈھنگ استعداد پیدا کرو. علمی استعداد. ترجمہ بہت بڑا علم ہے. ہر آدمی ترجمہ نہیں کر سکتا. ایک زبان سے دوسری زبان کو منتقل کرنا معمولی بات نہیں ہے. میں ابھی ترجمہ بیان قرآن میں دیکھا، میں تو مست ہوں اس وقت سے. الحاکم الروح، اللہ ترجمہ کروں گا نہیں. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. میں وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ ترجمہ حضرت تھانوی کریں گے. چند دن پہلے سنا تھا نہیں. آپ کو بھی لطف آئے گا. کون پڑھتا ہے؟
کون پڑھتا ہے؟ پڑھنے لائق ہے ترجمہ الحاکم التکاثر. بہرحال اہل اسباب کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک علم کی ضرورت ہے، ایک تقوی کی ضرورت ہے. علم کے ذریعے سے تو حلال و حرام کو جانے گا، اور تقوی کو ایسے ارتکاب گناہ سے بچے گا. بس یہی ہے مسافر کا سامان، اصل یہی ہے، علم بھی رکھتا ہو اور تقوی بھی. بد نظری میں ذاتی مبتلا ہو جائے گا، گانا بجانے کو سننے لگے گا، غیبت شکایت کرنے لگے گا. علم ہے یہ ناجائز ہے، تقوی ہے بچے گا. یہ ہے شریعت، دین، تصوف، سلوک، یہ ہے مولانا تائی کا ترجمہ کر رہے ہیں. حاجت علم کی تو اس لیے ہے کہ جو احکام متعلق معاملات بیع و صلاح و صرف وغیرہ کے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہمارے پہلے آباد آئے ایک سورار کی دکان پر ہوتا ہے نا کہ یہ ہے عورتیں، تو انہوں نے کہا بیع اس طرح ہوتی ہے جیسے بےدے ہاتھ در ہاتھ، اظہار نہیں ہونا چاہیے. تو حافظ سورار نے کہا پہلے مولوی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، زندگی گزر گئی. کسی نے یہ بیع جو سونے چاندی کی ہے ہم نے تو سنا بھی نہیں تھا. حافظ سورار نے کہا یہ کتنے سب غفلت میں بیع و صلاح جو شریعت نے کہا ہے اختیار کرو گے تب تو صحیح معنی مسلمان ہوں گے. بیع صلاح کہتے ہیں حاجت علم کی تو اس لیے ہے کہ جو احکام متعلق معاملات بیع و صلاح و صرف وغیرہ کے ان کو جاننا ضروری ہے. مکے کے بازار میں کچھ لوگ چلتے نظر آئے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ بازار میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ بازار کے تم نے احکام معلوم کیے؟ کہا نہیں، جاؤ پہلے احکام معلوم کر تب آؤ. حضرت عمر دے آئے. ہمارے ہمارے تھے کہ حضرت تھانوی نے صفائی معاملات لکھ دیا تو بہت سے علماء کو بھی مسائل معلوم ہوئے کہ بیع صلاح، اور اب بھی جن کو بتاؤں جو فتوی کے کام جو لوگ کرتے ہیں انہوں نے بھی کوئی رعایت الا ماشاء اللہ نہیں کرتا ہے بیع صلاح. بہت کم لوگ. مولوی صاحب جب معاملات ہی خراب ہوں گے تو کیسے تو اوپر جاؤ گے؟ تین پیسے کے بعد ہمارے والد صاحب بچپن میں ہم نے سنا حضرت کیا ہے 3 پیسے کے بعد ماشاء اللہ صاحب سے سن کے آئے ہم بچتے ہوتے ہیں. والد صاحب نے کہا 3 پیسے کے بعد 600 رکعت نماز لے لی جائے گی. اب تک یاد ہے مجھ کو. ہم نے کیا 8-10 سال کے رہا. والد حضرت نے اس زمانے میں بیان کیا 3 پیسے. اب کہیں 6 پیسہ کوئی کچھ کرتا ہے، ہم نے 3 پیسے سنا. 3 پیسے کے بعد ماشاء اللہ کہا. والد صاحب گئے مجلس میں، آتی شام کو کہا والد صاحب نے ارے حضرت نے یہ بیان کیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز روزہ جیسے کر رہے ہیں کسی طرح معاملات کی تو فکر بھی نہیں ہے. بیع کے عورتیں خرید کے لیے چلی آئی زیور ہے کہ نہیں، اس میں بیع و صلاح ہے کہ نہیں، جدن بے دن ہے کہ نہیں، خیال بھی نہیں ہوتا. مجھ سے حافظ سوال کہا کہ کہاں سے آپ آئے ہیں؟ آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی تھی، آپ بھی وہ کر رہے ہیں. اب معاملات ایک جز ہے اسلام کا، جیسے عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات بھی ہیں کہ ہدایت اخیرن میں کیا معاملاتی کی بحث ہے. پہلی میں تو نماز روزہ سب ہے. ہدایت اخیرن پڑھانے والے جب واحد ہوتے ہیں. ہدایت اخیرن یہ مولانا صاحب پڑھاتے ہیں ہدایت. مجھے محمد علی پڑھا، میں نے کہا یہ اللہ یہ کیا پڑھائے گا، یہ معلوم نہیں پڑھا دیتا تھا. مجھے تعجب ہوا کہ ہدایت اخیرن ہم نے پڑھا بھی نہیں سکتے جانا. ساتھ ہی اس کے جو واجبات اور فرائض معین ہیں ان کا علم بھی ضروری ہے تاکہ فوت نہ ہو جائے. علم ضروری ہے، حضرت تھانوی لکھے ہیں ترجمہ، تاکہ فوت نہ ہو جائے. جانو گے علم ہوگا اس پر عمل کرو گے، علم ہی نہیں تو عمل کیا کرو گے.
نماز کا علم ہی نماز پڑھ سکو گے؟ صلی پہلے کلام تو صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نماز پڑھا، کہا صلی پہلے کلام تو صلی۔ رمضان میں جو والدہ چند توڑا اولا رہتا رہا ہوگا کیونکہ پیسہ چاندی فکر تھی اللہ کیسے اس کی زکات نکلے گی، یہ آپ کے ابا نے دیا ہے، یہ ہمارا ہے، کیسے کسی زکات نکلے گی؟ یہ اماں پوچھتی تھی ہم سے، ہم کہا دیکھو یہ بہت مشکل ہے، کون کس کا ہے، تم کو ہمیں سب دے دیے جاؤ، تم اب پوچھا مت، یہ سب تمہاری ملک ہے۔ یہ بات طے ہوئی، والد صاحب نے کچھ دیا ہو زیور جو تو وہ الگ، اور ان کے والد نے جو دیا حضرت نے وہ الگ، میں نے الگ الگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ملا دے، تم سب کے مالک ہو۔ ان کے والد نے کہہ دیا، مطمئن ہو گئی۔ پھر وہ اپنا کرتی تھی زکات کا یہ تھا، چند توڑے ہوئے رہے، لیکن اس کی ایک فکر آتی تھی کہ ہم کو زکات رمضان میں نکالنا جاتی تھی، اب اس طرح سے توڑواتی تھی، یہ کرتی تھی۔ ان سب چیزوں میں کمی ہے کہ نہیں مجھے، ہم تو سنتے بھی نہیں اب کہیں پہ زکات نکالنا، ہمیں واقعی یاد دلا دیتی تھی رمضان میں۔ چند توڑے تھے، الگ الگ نہیں تھا، لیکن ایسی صورت میں حضرت نے کہا نہیں دونوں ملا کر کے زکات نکال دیا جائے گا۔ آج دیکھیے یہ تصور بات ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے معاملات چھیڑ دیا ہم۔ تب بھی چند امور کا انتظام ضروری ہے، ہم اہل اسباب میں سے ہیں۔ جب سفر اتنے آداب ہیں، سب نہیں دو تین سنائیں گے کیونکہ ہم کو بھی سفر کرنا چاہیے۔ اول امر قبل گھر نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا۔ پہلا قدم نکالو، یہ سوچ کے چلو کوئی تکلیف اگر کوئی پہنچائے گا تو ہم معاف کر دیں گے۔ ہے سنا کبھی ابھی حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، تھانوی لوگ جانتے ہیں اس کتاب کو؟ جانتا نہیں کوئی، اس کا تو نام ہی نہیں آتا جو ہے کہ نہیں حضرت تھانوی ترجمہ اشرف علی۔ امر اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کریں گے اگر مجھ کو کوئی شخص تکلیف پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا۔ یہ شریعت، دین، تصوف، سلوک، کاش کے عمل کا ہمیں خیال ہو جاتا ہے۔ عملی تبدیلی آنی چاہیے ان مجالس سے، صاف صاف بات، عملی تبدیلی آنی چاہیے ان مجالس سے۔ تھانی وغیرہ کہ تھا ایسے ہی بات، جو جاتا تھا مدرسے میں ماسٹر عیسیٰ تھے گئے تو کوئی بات ویسی کہ تھانوی ہے گیا، تھانوی ہمارے معاملات کتنے لوگ ہیں زمانے میں معاملات، کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے۔ اسی بات سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ابن زمزم کو برابر نہیں ہو سکتے؟ اس کی عادت تھی گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا، یا اللہ میں نے اپنی آبرو مسلمانوں پر تصدق کر دیا، ہماری آبرو ختم کرے تبھی ہم معاف کر دیں گے، تصدق کر دیے، صدقہ کر دیا۔ پہلے ہی حضرت عبداللہ ابن مبارک سفر میں تھے، کتنے بڑے آدمی، امام ابو حنیفہ کے استاد یا شاگرد تھے، گئے گھاٹ پر گئے، پانی کے لائن میں لگ گئے، لائن میں تو ہم بھی لگے روٹی لینے کے لیے مدینہ میں، وہاں ابراہیم ایسا بھی لگتے تھے، بہت تعجب ہو رہا ہے لائن پر، ماں ابراہیم کا صبح جو جتنا ہوشیار ہوتا تھا روٹی گرم کھانے کا، وہ ادھر پہلے جاتا تھا، تب روٹی گرم ملتی تھی، ہم لوگ دعوت کرتے تھے، کوئی بڑے لوگ، ماں ابراہیم کے ساتھ ہوتی تھی۔ معلوم کہ حضرت میں اتنے دیر سے لائن میں لگا ہوا تھا، بہت بڑے شیخ کے لڑکے کی بات کر رہا ہوں میں، شاہ عبد الغفور نقشبندی
لائن وہ بھی لائن میں تعجب ہوا تو میں نے کہا کہ یہ لائن بہت پہلے چلی آ رہی ہے روٹی کے لیے لائن. وہاں بہت بڑے لوگ تھے لائن پہ لگتے تب روٹی ملتی تھی. گھر سے نکلتے اپنی آبرو مسلمانوں پر تصدق. عبداللہ بن مبارک لائن میں لگے ہوئے تھے, کوئی دھکا دے دیا گئے. فرمایا دھکا لو دے تو کون سمجھتا ہے. وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کو چھینک آئی, الحمدللہ کہا. لوگوں نے یہ رحمک اللہ کہا تو گونج گئی پورے شہر میں آواز. لوگوں نے کہا بادشاہ خطرہ ہو گیا کہ کسی نے حملہ کریے کیا ہمارے اوپر. انہوں نے کہا عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی ہے. اس کے جواب میں ایسا شور ہو گیا. اتنے بڑے آدمی تھے یہ مت کہہ رہا ہوں, لیکن لائن میں لگے دھکا بھی کھایا اور فرمایا کہ میں تو اسی لائق ہوں کہ دھکا دیا جاؤ. اس کو نہیں دیکھا کہ میرا ایسا اعزاز ہو رہا ہے. اب کوئی ہر آدمی بڑا بنا ہوا, کیا بڑے ہوں. عبداللہ بن مبارک امر دوم سنے گا تب تو سنتے بھی نہیں. عمل تو ہم لوگ کا کیا ہوگا, سنتے بھی نہیں. ان چیزوں کو سننے کی خواہش. دوسرا امر قبل باہر نکلنے کا مناسب ہے تو وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لے. 2 رکعت نماز پڑھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جانے میں سلامتی رہے. اللہ ہم لوگ دعا بھی گجراتی آدمی جو آئے گا وہاں دعا کیجیے سلامتی سے پہنچ جائے گا. تو یہ تجویز کہیں یہیں جانا ہے. یہ منظر کہ یہاں سے وہاں میں سلامتی نہ رہے تو ختم ہو جائے گا آدمی. سلامتی تو یہاں بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے تو زیادہ اس کو کہتا بھی نہیں کوئی, لیکن وہ لوگ ضرور کہتے ہیں مجھے تو سفری لوگ ہیں کہ اس کے درمیان میں بھی پریشانی آ سکتی ہے. دعا کیجیے سفر تمام آرام سے ہم گھر پہنچ جائیں. ضرور کہتا ہے گجراتی آدمی. یہ ان لوگوں کے عادات میں سے کچھ چیزیں بالکل الگ سے ہم لوگ سے. دعا کیجیے ہر سے. کبھی وہ لوگ یہ مرنے کے نقص نہیں کہتے. ہم لوگ کہتے ہیں فلاں میں مر گیا, انتقال ہے, اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا. کبھی وہ اس کے علاوہ نہیں کہتے اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا, جنت میں پہنچ گیا. نہ عورت نہ مرد ہم نے سنا ہی نہیں, مرنے کے لفظ نہیں نکلا ہم نے. عرب سے ان کی وہ کہتے ہیں نہ مجھے ابنائی عرب, وہ کہتے ہیں ہم عرب کی اولاد میں سے ہیں. مائیں ہماری ہندوستانی ہیں, باپ ہمارا عرب گجراتی ہوگا. کبھی ہمارے اعتقاد زبان چلے گئے ہوتے تو دیکھ لیتے ان سے. مناسب وضو کر کے 2 رکعت اور خدا تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے, کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے. حضرت تھانی ترجمہ کر رہے ہیں. کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسے لڑائی میں جانے والا, دھکا بھی کھائے گا, برا بھلا بھی کوئی کہہ دے گا. بس مسلمان کو زیبا ہے کہ احتسام اور توکل کی زرہ پہنے. توکل کی زرہ پہنے جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے. برابر سنانے لائق ہے کہ نہیں. آج چونکہ ملک کو سفر دعا کیجیے میرا عمل اس پر ہو. اہم سفر ہے. ہمارے داماد کو کچھ تکلیف ہو گئی ہے, اسی لیے ہم سب جا رہے ہیں. ہو سکتا آپریشن ہو. بہت ہی صالح شخص ہے. لڑکی ہماری بہت رنجیدہ ہے, ہم لوگ بھی رنجیدہ ہیں. میں نے کہا کہ اللہ رسول کا ذکر ہو جائے گا تب پھر قوت آ جائے گی. زیبا ہے کہ احتسام اور توکل کی ذرا پہنے. اب جو لوگ سنتے ہیں مجھے قابل مبارکباد ہے کہ نہیں, عمل ہو جائے. مگر سننے سے کیا فائدہ. سننے کا فائدہ یہ کہ کبھی کبھی عمل کی توفیق ہو جائے گی, یہ فائدہ ہے. اور نہیں سنو گے تو ایسی جاہل کی جاہل رہو گے اور اپنے کو بڑا بھی سمجھو گے. نہیں سنو گے تو بڑا سمجھو گے, عقول ہو گے نہیں. صحیح بات یہ حضرت تھانوی کا شاہ اللہ تھا.
انداز ہے، حضرت تھانوی کبھی نہیں ہے یہ انداز حضرت وہی تنزیت وہی بولتے تھے، حضرت تھانوی وغیرہ کرنا ہے۔ تمہیں بڑا سمجھو، بڑے ہوگے نہیں جب تک یہ نہ کرو گے۔ احتسام و توکل کی زرہ پہنے جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے۔ معلوم کے شیاطین ہوتے ہیں، بدترین جگہ کون ہے؟ بازار ہے۔ یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے۔ میں نے بیان کیا ہے، کہا تم کو کیسے تم رہ گئے مغربی نماز وہاں پڑھنے؟ بابا یہی کہتے ہیں، بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے، اس کے لشکر جن اس کے مکائد سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ تھانوی لکھ رہا ہے ترجمہ، تھانوی آگے بڑھایا ہے، یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے، اس کے لشکر میں جن اور انس کے مکائد سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ لشکر جن بھی انس بھی چوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ حرم میں چوری ہوتی ہے، ہم نے دیکھا عورت کو چوری کرتے ہیں، پکڑ گئی، چونکہ اللہ کے پناہ میں آیا، اور جو اللہ کے پناہ میں آیا وہ اس کو سیدھی راہ مل گئی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے۔ تیسرا امر جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ تو ہی حفاظت کرنا، ہم تو رہیں گے نہیں، چیز رہے گی کہ نہیں رہے گی کیا ہوگا؟ آدمی رہتا ہے تو کچھ چور وغیرہ بھی ڈرتے ہیں، اور جو اللہ کی پناہ میں آیا ہوا۔ تیسرا امر جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ آیت پڑھے اللہ خیر حافظہ وہ ارحم الراحمین، میں کیا حفاظت کرتا اللہ، اے اللہ تو ہی حفاظت کر گھر کی، ہمارے اولاد کی، شروع فتن سے محفوظ ہے۔ اب یہ ہم لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث اور یہ دعا جو حدیث میں آئی پڑھ لیں، اللہم انت صاحب فی سفر والخلیفۃ فی الاہل والولد والمراد، کیونکہ اللہ کے ثبوت کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر ان کو اچھی حالت میں پائے گا۔ اے اللہ یہ صاحب ہے سفر میں اور خلیفہ ہے اہل و اولاد میں، ہمارے ساتھ ہے، تو ساتھ ہے، اور تو ہی خلیفہ ہمارے اہل و عیال کا بھی، ہماری بھی حفاظت، اہل و عیال کی بھی حفاظت۔ توکل اپنے بچوں کو بھی اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین، یا اللہ ہماری ذریت کی اصلاح فرمائے۔ ہم سے اصلاح نہیں ہو سکے گی، یہ حضرت کا جملہ ہے، آپ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، آپ اصلاح کیجیے۔ بہت بڑے مشائخ تھے ترائی میں، میں نے کہا تھا، میں نے کہا آپ کے بزرگوں کے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں معلوم ہوتی جس سے معلوم ہو کہ سپورٹ چاہیے؟ میں نے کہا بہت ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہمارے حضرت سے کوئی بیعت ہوتا ہے تو یہ فرماتے ہیں اللہ آپ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس کی اصلاح، ہم تو اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتے، آپ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کی اصلاح۔ بہت مست ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، بہت طویل ہے، یہ بھی تھے لیکن وہ اندر نہیں آنے دیا، بہت بڑا شیخ جو تھے وہ۔ میں نے کہا توجہ تو ہر وقت رہتی ہے ہمارے بزرگوں کی، اتنی توجہ، اتنا توکل، کوئی مرید ہو رہا ہے کہتے ہیں اللہ یہ ہمارا مرید تو ضرور ہو گیا لیکن آپ کا یہ بندہ ہے، ہم شیخ ہونے کے اعتبار سے کیا توجہ کر سکتے ہیں؟ آپ تو خالق کو مالک ہیں، آپ توجہ ہے، مست ہو گئے، بہت بڑے شیخ، ہزار اللہ کو مرید ہو گئے۔ اللہ ولی اور یہ حدیث جو آئی ہے بن ہے اللہم انت صاحب فی سفر والخلیفۃ فی الاہل والولد والمال، کیونکہ اللہ کے صبر کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کے اس کو اچھی حالت میں پائے گا۔
بس 3 ہیں. اللہ تعالیٰ کافی ہے, ہمارے لیے کافی ہے, جو بھی سفر کرے بہت ہے. بس ایک سے ایک اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سفر اور حضر ہر موقع پر شریعت محمدیہ کے قوانین, ان کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق دے, سفر میں بھی اور حضر میں بھی. اللہ توفیق, اللہ ہم کو توفیق دے, دن میں بھی اور رات میں بھی, سونے میں بھی اور جاگنے میں بھی. اللہ ہی کی حفاظت میں رہو گا تو محفوظ رہو گے. جاگنے میں کیا کیا حفاظت کر سکتا ہے آدمی؟ یہی آئے کچھ کر کے جائے, کوئی حفاظت نہیں ہے. اللہ ان آداب کے ساتھ سفر کے کوتاہی توفیق دے, اور سفر جس مقصد کے لیے ہو رہا ہے انتہائی غم کی حالت میں ہو رہا ہے, پوجنے کے ساتھ ہو رہا ہے, دعا کیجیے اللہ ان کو صحت دے. اخراجات بھی بہت ہے اس میں. داماد ہے, یہ لڑکی ہماری نہیں روتی ہوتی, مطمئن نسبت ہے. اسے ہم کہتے ہیں بیٹی ابا ٹھیک ہے, اب رنج نہ کیجیے. کون کہیں گے ابا کیوں غم کرتے ہیں؟ ہوگا لڑکی ہماری کا بہت دیندار, متقی, پرہیزگار ہے. صدیقہ نام ہی اس کا ہے, عائشہ. اللہ تعالیٰ ان سبوں کو عافیت دے, ان کو صحت دے کر کے ان کے دلوں کو تسلی دے, قوت عطا فرمائے. بہت بڑی. اب دیکھیے کب آتا ہوں, کل بھی آ سکتا ہوں, اگر ایسا پریشر وغیرہ ہوا, بمبئی لے جانا ہوا, وہی جانا. دعا کیجیے کہ یہی سب ٹھیک ہو جائے. دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے خیش بھائی محمد خان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یسر و عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو عافیت عطا فرمائے, تسلی عطا فرمائے, قوت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر و بھلی وہی نہیں بلکہ جتنی ضروریات ہیں, بلکہ ہمارے جتنے متعلقین کی ضروریات ہیں, اللہ سب کو صحت و عافیت سے رکھے اور ان کو دین پر قائم و دام رکھے. جو اسباب غنا ہیں ان کو بھی اختیار کرنے, اس کے آداب کی رعایت کرنے کی بھی توفیق دے. سفر ہو یا اقامت ہو, شریعت محمدیہ کے تابع بنا کر کے زندگی گزارنے کی, رات و دن گزارنے کی توفیق برابر فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی عافیت عطا فرما, ہر قسم کی صحت ظاہری اور باطنی, غنا ظاہری و باطنی قلبی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما. جو بھی ہماری ضروریات ہیں اللہ خود غیب سے اس کے کفیل بن جائے. ہمارے کو, ہماری ضروریات متعلقین کو غنائے قلبی, غنائے جل سب کی دولت سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله.